سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ مؤذن اگر طویل اذان دے، 10 منٹ اذان دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ پتہ نہیں 10 منٹ اذان کہاں دی جاتی ہے، اتنی لمبی اذان کون دے سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اذان اگر حسن صوت کے ساتھ دی جائے، خوبصورت آواز کے ساتھ دی جائے اور تکبیرات اور کلمات کو لمبا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا بہتر سے بہتر اور احسن اچھے انداز میں اذان کے کلمات کہے جائے اتنا ہی مطلوب اور مستحسن ہے۔ البتہ جو اقامت یعنی تکبیر کہنے والا ہے وہ اسے لمبا نہ کرے، بلکہ اس کے اندر تیزی کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت ہے۔ وہ صرف ایک مختصر اعلان ہوتا ہے کہ اب جماعت تیار ہے، جماعت تیار ہے، وہ اس چیز کا اعلان ہے۔ اس کو بہت لمبا یا طویل کرنا یا بہت آہستہ آہستہ کلمات کو کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اذان کو بہت عجلت کے ساتھ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی سننے والے کو ایسا لگے کہ شاید یہ تکبیر یا اقامت کہی جا رہی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور تکبیر اور اقامت جلدی جلدی، یہ اس کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اذان اور تکبیر کہنی چاہیے۔ یہ پوچھا ہے کہ کسی نے نماز جنازہ پڑھائی، ثنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص بلند آواز سے پڑھی، کیا طریقہ صحیح ہے؟ ہمارے ہاں تقریباً چاروں فقہ میں اور ہماری فقہ حنفی میں بھی یہ طریقہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ درست طریقہ جو سارے عالم اسلام میں چل رہا ہے، جو زیادہ اقرب الی السنہ ہے، وہ یہی ہے کہ بلند آواز سے نماز جنازہ میں تلاوت نہ کی جائے۔ حرمین شریفین میں بھی ایسے ہی جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی میں آیا ہوں، روزانہ ہر نماز میں بہت سارے جنازے ہوتے ہیں، پانچوں نمازوں میں تقریباً جمعے میں ہر نماز میں جنازہ ہوتا ہے، لیکن یہی طریقہ ہے کہ سری طور پر جنازہ پڑھایا جائے، بلند آواز سے جنازے کی نماز میں قرات وغیرہ نہ کی جائے۔ ایک اعلان بھی ہے، آج عصر کی جو نماز ہے وہ دہلی مسلم سوسائٹی میں جو شکارپور روڈ والی جانب حصہ ہے اس کا، یہ دو حصے نا سوسائٹیوں کے بیچ میں ریل کی پٹری ہے، کچھ ادھر اس کے حصے کچھ ادھر حصے ہر سوسائٹی کے۔ تو شکارپور روڈ والی سائٹ پر جو دہلی مسلم سوسائٹی، وہاں گلشن مصطفیٰ مسجد ہے، اس کی انشاءاللہ آج نمازوں کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی مسجد کا سنگ بنیاد ہو اور انسان اس کے سنگ بنیاد میں حصہ لے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ایسا ہے جیسا کہ وہ بنانے والوں میں شامل ہو گیا، آغاز سے اس کام میں شریک ہوا ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ انسان جب کسی مسجد میں نماز کا آغاز ہو تو وہاں نماز میں شریک ہو، پہلی نماز وہاں ادا ہو رہی ہو تو اس نماز میں شرکت کرے۔ گویا کہ اب جب اللہ کا گھر آباد ہونے کا وقت آیا، مسجد بن گئی، تعمیرات مکمل ہو گئی، اب اس کا جو اصل مقصد ہے، مقصد اصلی ہے نمازیں پڑھنا، مساجد کا جو مقصد اصلی ہے وہ نمازیں پڑھنا ہے، تو اس مقصد کا جب آغاز ہو اور وہ اس میں شریک ہو، یہ بھی بڑا اہم، بڑا مستحسن، بڑا فضیلت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ ان لوگوں میں لکھا جائے کہ اس مسجد کی سب سے پہلی نماز اس نے پڑھی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، وہاں باضابطہ طور پر آج نماز عصر سے نماز با جماعت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو آج جو نماز عصر ہے وہ انشاءاللہ ہم بھی وہیں ادا کریں گے، اور آپ سب حضرات کو بھی مسجد کی انتظامیہ نے دعوت دی ہے کہ آپ حضرات بھی اس کے اندر شرکت فرمائیں، اور مغرب کی نماز بھی باجماعت وہیں ادا کی جائے گی، عصر کی نماز بھی، عصر کے بعد تھوڑا سا مختصر سا بیان ہوگا، اور اس کے بعد طعام کی ان کی طرف سے دعوت ہے۔ یہاں جنا چوک سے میرا خیال ہے ان لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی سواری نہ ہو تو بس کا انتظام ہے، وہ بس بھی 3:45 بجے جنا چوک سے جائے گی، 4:30 بجے آج جو پہلی نماز عصر ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ایک سوال بعض حضرات نے اور بھی کیا، مجھے یاد آ گیا،
وہ سوال یہ کیا ہے کہ جب کسی جگہ کسی کی منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی ہونے کے بعد عام طور پر ایک سلسلہ یہ چل پڑا ہے، اب مزید بڑھ رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا پردہ ختم کر دیا جاتا ہے. وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، گھر سے باہر بھی اکٹھے جاتے ہیں، اور ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، کوئی باقاعدہ نکاح نہیں ہوا، کوئی اور سلسلہ نہیں ہے. تو کیا شرعاً ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بہت سارے حضرات ہوں گے جن کے گھروں میں مسئلہ چل رہا ہوگا، اور یہ معاشرتی مسائل بیان کرنا آسان بھی نہیں ہوتا. بعض مرتبہ اچھا خاصا سمجھدار آدمی بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے جب اس کی پسند کا مسئلہ نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو پھر لسٹ دے دیں کہ آپ یہ والے مسئلے بیان کیا کریں، یہ والے نہ کیا کریں. اچھا بھلا سمجھدار آدمی کبھی کبھی وہ اسے پسند نہیں کر رہا ہوتا اس بات کو کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہی مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت تھی، جہاں جا کر پہنچنا چاہیے تھا وہیں لگتا ہے پہنچا ہے. ٹھیک جگہ پہنچا. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. نامحرم ہے. آپ کی بچی اس لڑکے کے لیے نامحرم ہے، وہ لڑکا اس کے لیے نامحرم ہے. کوئی شرعی رشتہ منگنی سے قائم نہیں ہوتا. یہ صرف ایک زبانی وعدہ ہے. منگنی ٹیلی فون نمبر ایک دوسرے کا موبائل نمبر ایکسچینج کر دیتے ہیں، بچی والے اس کا نمبر ادھر بھجوا دیتے ہیں، اس کا ادھر بھجوا دیتے ہیں. بھائی یہ بچے تو نئے دور کے ہیں، آپ کون سے دور کے ہیں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. پھر ایک نیا مسئلہ یہ چلا ہے کہ جی وہ کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیں، اور میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے کتنے غلط واقعات پیش آ رہے ہیں. جب آپ شرعی حدود کو اٹھا دیں گے اور خواہشات کو اس کی جگہ پر بٹھا دیں گے تو پھر اچھے نتائج کی توقع مت رکھیے. حدود تو یہ ہے کہ جو حرام ہے اس کی ملاقات جائز نہیں ہے، اس کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. صرف اتنی اجازت ہے رشتہ اگر کوئی کہیں کر رہے ہیں ایک نظر بچی کو دیکھ لے. اب ایک عجیب و غریب بات ہے، کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کچھ دن یہ لوگ ساتھ رہیں، ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے کا مزاج پہچانیں. بھائی کیا ہو گیا؟ کیا اس لڑکی کا گھرانہ اس شہر میں نہیں رہتا؟ کیا ان کو وہ دوسرے نہیں جانتے؟ ان کے والدین کو نہیں جانتے؟ ان کے کاروبار کو نہیں جانتے؟ کہ اب جو سارا فیصلہ ہے وہ یہ دونوں آپس میں مل کر کریں گے؟ تو بعض مرتبہ معاملات بہت دور چلے جاتے ہیں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ان حدود کو نہ توڑیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان چیزوں کی جو پھر اثرات ہیں وہ خیر و برکت والے بھی ظاہر نہیں ہوتے. اتنی چھان پھٹک ہے. پہلے زمانے میں شادیاں ایسی ہوتی تھی کہ بیچارہ دولہا پہلی رات کو ہی دیکھتا تھا کہ دلہن کون سی حصے میں آئی ہے. یہ جو بڑی عمر والے حضرات یہ کرسیوں پر براجمان ہیں، یہ سب حضرات میرے خیال ان کے ساتھ یہی ہوا ہوگا. اور وہ خیر و برکت والے رشتے تھے. اب پرکھ کر، چیک کر کے، ملاقاتیں کر کے، سارے معاملات کر کے رشتے ہو رہے ہیں، اور رزلٹ تو دیکھیں کیا آ رہا ہے. کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جن رشتوں میں حیا مطلوب ہے تم جب وہاں سے حیا کو نکال دو گے تو نتیجہ غلط ہی آئے گا. شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ابھی سے پردہ اٹھا رہے ہیں، آپ ابھی سے پردہ اٹھا رہے ہیں، نتیجہ کیا آئے گا؟ بڑی خراب باتیں پیش آ رہی ہیں. تو منگنی کے بعد ملنا جلنا جائز نہیں ہے. گفتگو کرنا، آپس میں ساتھ جانا، سفر کرنا، آؤٹنگ کے لیے نکلنا. اچھے خاصے دیندار حاجی صاحبان یہ کام کر رہے ہیں. بچی کی منگنی کی نمبر آگے بھیج دیا، اب وہ رابطہ کر رہے ہیں. آپ نے زمانہ نہیں دیکھا یا زمانہ شناس آپ نہیں ہے، یا آپ سودا ہی بیچنا جانتے ہیں، باقی کسی چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے. سودا تو آپ ٹھوک بجا کے بیچتے ہیں. یہاں کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ سودا تو حاجی صاحب ایسا بیچیں گے کہ کیا بات ہے. یہاں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنا زمانہ، زمانے کے تقاضے سب بھول جاتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پہلے نمبر دینا، ملاقاتوں کی اجازت دینا، پھر نکاح تک معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. جہاں شریعت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے وہاں احتیاط واجب ہے.
جہاں شریعت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے وہاں احتیاط واجب بھی ہے اور اس کے اندر سراسر خیر بھی ہے.